اچھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر سکے؟ جی، یہ سوال تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ میرا مطلب ہے، تصور کریں ایک 4 سال کی بچی ہے اور وہ کسی ایسے شہر، وہاں کی گلیوں، لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہے جہاں وہ کبھی گئی ہی نہیں اس زندگی میں۔ بالکل، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ لیں ایک حقیقی واقعہ ہے جس نے ایک زمانے میں پورے ہندوستان کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شانتی دیوی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں، شانتی دیوی، جو 1930 کی دہائی میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا معاملہ اتنا غیر معمولی تھا، اتنا الگ تھا کہ اس نے زندگی اور آپ کہیں شعور کے بارے میں بڑے گہرے سوالات اٹھائے۔ واقعی حیران کن بات ہے، صرف 4 سال کی عمر میں وہ یہ کہنے لگیں کہ دہلی ان کا اصل گھر نہیں۔ جی، بلکہ وہ متھرا سے ہے۔ ان کا نام لگدی دیوی تھا، ان کے شوہر کا نام وہ کیدارناتھ تھا، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ 4 سال کی عمر میں یہ سب کچھ! یہ دعوے تو بہت ہی عجیب ہوں گے گھر والوں کے لیے۔ یقیناً ان دعووں کی نوعیت اور جو تفصیلات وہ بتا رہی تھیں، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا تفصیلات تھیں؟ صرف نام ہی یا کچھ اور بھی؟ نہیں، صرف نام نہیں، انہوں نے متھرا میں اپنے گھر، اپنی دکان، خاندان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مطلب کافی مخصوص باتیں تھیں۔ اوہ! بات اتنی پھیلی، اتنی مشہور ہوئی کہ مہاتما گاندھی تک جا پہنچی۔ گاندھی جی تک؟ جی، اور انہوں نے پھر اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ معتبر لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ اچھا، یہ تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو گیا۔ تو کمیٹی نے کیا پایا جب وہ شانتی دیوی کو متھرا لے کر گئے ہوں گے؟ جی بالکل۔ آج ہم اسی غیر معمولی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے، ہے نا؟ ثبوت دیکھیں گے اور یہ بھی کہ یہ آج بھی کیوں اہم سمجھی جاتی ہے۔ جی، شانتی دیوی کے دعوے وقت کے ساتھ اور واضح ہوتے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی، بچے کی پیدائش کے تقریباً 10 دن بعد۔ اوہ! انہوں نے اپنے شوہر کیدار ناتھ کی کچھ عادتیں بتائیں، ان کے گھر کی تفصیلات بتائیں، مطلب ایسی چیزیں جو صرف قریبی لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہ کمیٹی کے لیے اہم تھا کہ ان باتوں کی تصدیق ہو سکے۔ بالکل، کمیٹی جس میں مقامی رہنما، وکیل اور دوسرے معزز لوگ شامل تھے، وہ شانتی دیوی کو متھرا لے کر گئی۔ اور وہاں کیا ہوا؟ کیا وہ واقعی سب کچھ پہچان گئی؟ کہا جاتا ہے کہ جو وہاں ہوا وہ کمیٹی والوں کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا۔ جیسے ہی وہ ٹرین سے اتریں، انہوں نے مقامی لہجے میں بات کرنا شروع کر دی۔ اچھا؟ جی، اور نہ صرف گلیاں اور بازار پہچانے، بلکہ ایک ہجوم میں اپنے پچھلے جنم کے رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا۔ ہجوم میں؟ جی ہاں، اور سب سے اہم بات، وہ سیدھا اپنے اس گھر پہنچ گئیں جہاں ان کے مطابق وہ لگدی دیوی کے طور پر رہتی تھیں۔ یہ تو فلمی سین لگتا ہے، ناقابل یقین۔ کیا ان کے مبینہ شوہر کیدارناتھ سے بھی ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، ملاقات ہوئی۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ اطلاعات کے مطابق کیدارناتھ نے پہلے تو شک کیا، وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے خود کو کیدارناتھ کا بھائی بتایا، بچی کو جانچنے کے لیے۔ اچھا، پرکھنے کے لیے۔ جی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ شانتی دیوی نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ اوہ! پھر کیدارناتھ نے ان سے کچھ بہت ہی نجی سوالات پوچھے، ایسے سوال جن کا جواب صرف ان کی مرحومہ بیوی لگدی دیوی ہی دے سکتی تھی، اور شانتی دیوی نے مبینہ طور پر بالکل صحیح جوابات دیے۔ اس کے بعد کیدارناتھ نے سب کے سامنے مانا کہ شانتی دیوی کی بتائی ہوئی بہت سی باتیں، خاص طور پر لگدی دیوی کی موت کے حالات، وہ بالکل درست ہے۔ اس تصدیق کے بعد تو ہندوستان میں ایک طوفان آ گیا ہوگا بحث کا۔ یقیناً، ہندوستان میں جہاں تناسخ یعنی دوسرا جنم کا تصور کئی مذاہب اور فلسفوں میں موجود ہے، وہاں تو اس واقعے کو ایک ٹھوس ثبوت سمجھا گیا۔ اور گاندھی جی کی کمیٹی کی رپورٹ نے بھی تصدیق کی؟ جی، ان کی رپورٹ نے بھی دعووں کی تصدیق کی۔ لیکن کیا سب نے مان لیا؟ کچھ شک و شبہات نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شک و شبہات تو تھے، اور یہ فطری بھی ہے۔ کیا کہا ناقدین نے؟ کچھ کا خیال تھا کہ شاید بچی کو یہ سب سکھایا پڑھایا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے یہ باتیں سنی ہوں اور لاشعوری طور پر یاد کر لی ہوں۔ اسے کرپٹومنیزیا کہتے ہیں۔ اچھا، کرپٹومنیزیا مطلب انجانے میں یاد رہ جانا۔ جی، لیکن اس کے خلاف دلیل یہ تھی کہ اتنی چھوٹی بچی اتنی پیچیدہ کہانی کیسے بنا سکتی ہے اور اسے مسلسل یاد کیسے رکھ سکتی ہے؟ خاص طور پر وہ نجی تفصیلات جن کی تصدیق صرف کیدارناتھ کر سکتے تھے۔ بالکل، اور یہ معاملہ صرف ہندوستان تک نہیں رہا، بعد میں مغرب سے بھی محققین آئے، جیسے ڈاکٹر اے این اسٹیونسن۔ انہوں نے بھی اس کیس کا مطالعہ کیا۔
ہمارا مقصد یہاں کسی ایک طرف جھکنا نہیں، بس یہ بتانا ہے کہ مختلف رائے موجود تھیں۔ صحیح۔ تو اس سب کے بعد شانتی دیوی کی اپنی زندگی کیسی گزری؟ کیا وہ کوئی مشہور شخصیت بن گئی؟ نہیں، دلچسپ بات یہی ہے کہ انہوں نے بعد میں بہت عام، بہت خاموش زندگی گزاری۔ اچھا۔ جی، کبھی بھی اس تجربے سے کوئی شہرت یا مالی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی بات پر قائم رہیں، لیکن اسے عوام کے سامنے بار بار لانے سے گریز کیا۔ ان کی یہ سادگی بھی کچھ لوگوں کو ان کے دعوے کی سچائی کی دلیل لگتی ہوگی؟ شاید۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو آج اتنے سالوں بعد اس کیس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ آج بھی شانتی دیوی کا معاملہ پچھلی زندگی کی یادداشت یا تناسخ کے دعووں میں سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ، سب سے زیادہ تحقیق شدہ کیسز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو دعوے بہت چھوٹی عمر میں شروع ہوئے، پھر مہاتما گاندھی جیسی بڑی شخصیت کی دلچسپی، باقاعدہ کمیٹی کی تحقیقات، بہت سے گواہ اور تفصیلات کی مبینہ تصدیق، یہ چیزیں اسے عام سنی سنائی باتوں سے بہت مختلف بنا دیتی ہیں۔ تو بنیادی سوال وہ تو وہیں کا وہیں ہے، کیا شانتی دیوی واقعی لگدی دیوی کا دوسرا جنم تھی؟ یا پھر یہ انسانی نفسیات، ہماری یادداشت کا کوئی ایسا پہلو تھا، کوئی ایسی گہرائی تھی جسے ہم آج تک نہیں سمجھ پائے ہیں، کوئی ایسی صلاحیت جو ہم میں ہے مگر ہم جانتے نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ راز شاید کبھی پوری طرح نہ کھلے۔ یہ معاملہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ ہے غور کرنے کے لیے، چاہے کوئی تناسخ پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ جی۔ شانتی دیوی کا واقعہ انسانی شعور، ہماری یادداشت کی حدیں اور حقیقت کی وہ پرتیں جن تک ہماری سائنس، ہماری سمجھ ابھی نہیں پہنچی ہے، ان کے بارے میں کیا سوال اٹھاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کہانی کو آج بھی اتنا پراسرار اور اہم بناتا ہے۔